آئیے حضرات اب ہم اپنے آئے ہوئے مہمان کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کے سلام کے ساتھ کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، نعرہ اہل سنت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، حضرت علامہ مولانا عبدالرب مصباحی صاحب اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الفاتحہ الی روح النبی الاکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انک لعلی خلق عظیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے تھوڑی دیر گفتگو سماعت کرنے سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار جناب حمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ گوہربار میں
درود شریف کی ڈالی نشاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر درود بھیج لیں. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین. یہ بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتے ہیں اور انشاءاللہ تا دم حیات مناتے رہیں گے. لائق صد مبارکباد ہیں کمیٹی کے حضرات اور خاص طور سے اس مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا مفتی ظہور احمد صاحب قبلہ برکاتی، جن کی کوششوں سے یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا، سننا اور سنانا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. شاعر کہتا ہے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. اور یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے. یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. اور شاعر قدم اور بڑھ کے کہتا ہے یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہ دربار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. اور ساری دنیا کا رہبر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے. برانچ بغداد اجمیر کلیر بنا، اہل سنت کا سنٹر مدینے میں ہے. اور اپلیکیشن گنہگار بھیجے نہ کیوں، اپلیکیشن گنہگار بھیجے نہ کیوں، بخشوانے کا دفتر مدینے میں، بخشوانے کا دفتر مدینے میں ہے. بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ الحمدللہ یہ پروگرام روزانہ نشر کیا جا رہا ہے، آپ سماعت کر رہے ہیں. آج میرا عنوان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم پہلو، اخلاق نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کچھ ابواب آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اور دل میں اگر اتر گئی اور آپ نے اس پر عمل کیا، گھر لے کے گئے، بال بچوں نے عمل کیا، تو مجھے یقین کامل ہے کہ شاید یہی پروگرام ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے انشاءاللہ. پروردگار عالم نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سر سے لے کر پیر تک معجزہ بنایا ہے. جس بھی عضو پر گفتگو کی جائے الحمدللہ راتیں ختم ہو سکتی ہیں لیکن سرکار کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. اور یہ حضور علیہ السلام کا خاصہ غیر شاملہ ہے کہ حضور علیہ السلام ایک واحد ذات ہے دنیا میں جن کی پوری زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا. حضور علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر کے آپ کے وصال ظاہری تک دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیا گیا. حضور چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے، بیٹھتے تھے تو کیسے بیٹھتے تھے، حضور تکلم فرماتے تو کیسے تکلم فرماتے تھے، آپ نے زندگی کے لمحات کیسے گزارے. یہ حضور علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ آپ کے من پوری زندگی کو بیان کر دیا گیا. اور الحمدللہ قربان جائیے کیوں نہ ہو، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کوئی اور نہیں، یہ رب کے محبوب ہیں.
کس کے محبوب ہیں؟ رب کے محبوب ہیں، اس لیے کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہمارا محبوب گلیوں میں گھومنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، ہمارا محبوب وہ ہے جس کے قدموں کے بوسے عرش معلیٰ نے لیے تھے، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے، وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سنی لوگ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ چلو حضور علیہ السلام 1 سال پیدا ہوئے، آج کے تقریباً 1450 سال پہلے ایک بار منا لو، حضور ایک بار دنیا میں تشریف لائے۔ یہ بار بار ربیع الاول آتا ہے، سنی مدن پورہ بڑی مسجد میں 12 روزہ پروگرام کا انعقاد ہو جاتا ہے، بمبئی کے مختلف مضافات میں پروگرام ہوتے ہیں۔ یہ سنی لوگ ہر سال ربیع الاول کیوں مناتے ہیں؟ اگر آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ ان سے پوچھیں، یہ بتائیے کہ قرآن کب نازل ہوا تھا اور قرآن کتنی بار نازل ہوا؟ ایک توجہ کی بات بتا رہا ہوں، آپ متوجہ ہو کے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے روح میں بات اترے گی۔ قرآن ایک بار نازل ہوا تقریباً 1450 سال پہلے، لیکن جب شب قدر کی رات آتی ہے، اپنی مسجد تو اپنی مسجد ہے، دوسروں کی مسجد میں بھر جاتی ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ اپنی مسجد تو اپنی بھرتی ہے الحمدللہ، دوسروں کی مسجد میں بھر جاتی ہے۔ کیوں بھر جاتی ہے؟ کہ آج کی رات برکتیں آسمان سے اتر رہی ہیں، آج کی رات جو ہے برکتوں کے اترنے کی رات ہے، اس لیے انسان پوری رات جاگتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوتا ہے، کوئی عمر دراز بالخیر مانگتا ہے، کوئی درازگی رزق مانگتا ہے، جس کی جو بھی تمنائیں ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو قرآن ایک بار نازل ہوا، آپ ہر سال کیوں شب قدر کی رات میں آتے ہو، جگتے ہو اور اللہ کے حضور آپ دعا مانگتے ہو؟ تو لوگ کہیں گے قرآن ایک بار نازل ہوا، یہ مانتے ہیں، لیکن ہر شب قدر کو قرآن تو نازل نہیں ہوتا ہے، لیکن رب کی رحمتیں تو نازل ہوتی ہیں۔ قرآن نازل نہیں ہوتا ہے لیکن رب کی رحمتیں تو نازل ہوتی ہیں۔ جب یار قرآن نازل نہیں ہوتا ہے، اس رات میں ایک بار قرآن آیا، تو اس رات میں آپ کا عقیدہ ہے کہ رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سرکار ایک بار آئے، لیکن جب ربیع الاول کے وہ دن آتے ہیں تو رب کے رحمتوں کو اترنے کی عادت ہو گئی ہے، سرکار نہیں آتے ہیں لیکن قرآن کی تشریف آوری پر برکتیں آ رہی ہیں، رحمتیں آ رہی ہیں۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں، حضور جس دن تشریف لائے تو کیا رحمتوں برکتوں کا نزول نہیں ہوگا؟ بالکل، جس رات سرکار جس دن تشریف لائے، اللہ کے رحمتوں کو برکتوں کو اترنے کی عادت ہو گئی ہے۔ انہی برکتوں کو لینے کے لیے ہم اپنے گلیوں کو سجاتے ہیں، مسجدوں کو سجاتے ہیں، پروگرام منعقد کرتے ہیں، اور سرکار کا ذکر وہی ذکر بار بار سنتے ہیں، اس لیے کہ سرکار کا ذکر ایک ایسا ذکر ہے جو عاشقوں کے لیے تسکین کا باعث ہوتا ہے۔ جو جس سے محبت کرتا ہے، جو اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے دل کو تسکین ملتا ہے۔ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، یہاں آ کر علماء بیان کرتے ہیں، ہمارے دلوں کو چین ملتا ہے، قرار ملتا ہے، اور ہم حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو الحمدللہ یہاں کی انجمن، ہمارے رئیس بھائی وغیرہ یہ جو پروگرام کراتے ہیں، اس لیے یہ بیجا نہیں کراتے ہیں، بلکہ انہیں رحمتوں میں سے حصہ لینے کے لیے بلاتے ہیں، اور آپ سب یہاں جو اکٹھا ہیں یہ برکتیں لینے کے لیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حضور کی آمد کی خوشی میں جتنی برکتیں اس کی شان کے مطابق ہو سکتی ہیں، ان تمام برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ پروردگار عالم نے حضور علیہ السلام کو سر سے لے کر پیر تک معجزہ بنایا۔ میں آج آپ کے سامنے قرآن مجید کے آیت ایک ٹکڑا میں نے تلاوت کیا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اے محبوب آپ خلق عظیم پر فائز ہو، اخلاق عظیمہ پر فائز ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بُعِثْتُ لِأُتِمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ تمہارے اخلاق کو مکمل کروں
او قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم محاسن الاخلاق، یا تمہارے اخلاق کے محاسن کو اچھے کرو۔ اور حضور اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ آپ توجہ کریں اور اپنے زبان سے کچھ نہ کچھ کہتے رہیں۔ 3 لوگوں کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک وہ آدمی جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو چھوڑ دے۔ حضور اسلام ارشاد فرماتے ہیں میں جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کی اس کے لیے گارنٹی دیتا ہوں۔ جنت میں گھر دینے کی گارنٹی دیتا ہوں کہ 2 آدمیوں سے لڑائی ہو رہی ہو، اور 2 آدمی لڑائی ہو رہی تو کوئی ایک حق پر ہوگا ایک نہ حق پر ہوگا، جو جانے کہ میں حق پر ہوں، میرا لڑنا میرا حق بنتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ صلح کر لے، لڑائی بند کر دے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور فرمایا دوسرا وہ آدمی جو جھوٹ کو چھوڑ دے۔ حضور فرماتے ہیں جو آدمی جھوٹ کو چھوڑ دے، میرے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے میں جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور حضور فرماتے ہیں اس آدمی کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں جنت کی گھر کی ضمانت دیتا ہوں جس کے اخلاق سب سے اچھے، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اس آدمی کے لیے میں جنت میں اعلیٰ درجے کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا اہم پہلو ہے کہ انسان اپنے اخلاق میں سدھار کر لے تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو جنت کے اعلیٰ مقام میں گھر ملے گا۔ انسان دنیا میں گھر خریدتا ہے، کسی کو گھر ملتا ہے نہیں ملتا ہے، کوئی 10 بائی 10 کا کمرہ خرید کے خوش رہتا ہے اور اس کے لیے لاکھ جتن کرتا ہے، لیکن قربان جاؤ حضور اسلام اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے انسان کو اور جناتوں کو اپنے لیے بنایا ہے، اور ساری کائنات کو انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ ساری کائنات، یہ چاند، یہ سورج، یہ آسمان، یہ زمین، یہ رات کا آنا، دن کا آنا، یہ وقتوں کا بدلنا، کبھی فجر، کبھی ظہر، کبھی عصر، کبھی مغرب، یہ جو بھی حولان حول ہو رہا ہے یا دوران وقت ہو رہا ہے یا دنیا کی جو بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، اور انسانوں کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ انسانوں کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوتا ہے تو جنت میں اس کے لیے گھر کی ضمانت دیتا۔ اور یہ وہ ہیں جن کے ہاں جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں ہے، ہماری طرح وعدہ نہیں ہے کہ وعدہ کر لیا کل ملتا ہوں تو اس کے بعد ملے نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام صادق الامین ہیں۔ آپ نے جو فرمایا سچ فرمایا ہے اور ہمیں ترغیب دلائی ہے۔ یہ آدمی کے اخلاق اگر اچھے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔ اور حضور اسلام ارشاد فرماتے ہیں اخلاق یہ ہے، یہ خالی مسکرانا، مسکرا کر کے بات کرنا، سلام کرنا، یہی اخلاق نہیں ہے، بلکہ میرے نبی فرماتے ہیں جو تم سے رشتہ توڑے اس سے جوڑو۔ بولو یار، جو رشتہ تم سے توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں منع کرے اسے عطا کرو۔ حضور اسلام فرماتے ہیں یہ ہے اعلیٰ اخلاق، یہ اعلیٰ اخلاق ہے کہ جو آپ سے قطع کلام ہو جائے آپ اس سے جا کر کے سلام کرو۔ حضور فرماتے ہیں 2 آدمیوں میں جو اللہ، اس کے 2 آدمیوں میں دشمنی اگر ہو اور اس میں سے جو کوئی اللہ کے لیے جھک جائے، چھوٹا بن جائے، جا کر سلام کر لے، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بلند عطا فرما دیتا ہے، اسے بلند کر دیتا ہے۔ یہ ہے اعلیٰ اخلاق۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں صلہ رحمی کرو، رشتہ داری جو کاٹے اس سے جوڑو۔ حضور علیہ السلام کے اخلاق میں ایک پیغام ہے، آج ہم اپنے اندر جھانکیں اور دیکھیں کہ بات بات پر دشمنی ہے، خاندانی دشمنی۔ اس نے شادی پہ نہیں بلایا، اس نے لڑکے کے ختنے پہ نہیں بلایا، اس نے ہمارے سامنے دروازہ کھول لیا۔ امت محمدیہ آج کہاں گئی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حضور کے اخلاق کی آج زمانے کو ضرورت ہے۔ فرمایا گیا، میرے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں رشتہ داروں سے رشتہ داری مت کاٹو، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمانوں کو خدا تم پر رحم فرمائے گا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمانوں کا خدا تم پر رحم فرمائے گا۔ کیسے رحم کر رہے ہو؟
آج تو انسان ماں باپ سے دشمنی کر رہا ہے، بھائی بھائی سے دشمنی کر رہا ہے، خاندان سے دشمنی کر رہا ہے. اور حضور کی تعلیم کیا ہے؟ جو تم کو کاٹے اس کو تم جوڑو، جو تم سے بھاگے اس کے قریب ہو جاؤ. اور حضور اسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جو آپس میں محبت بانٹنے والی ہو، جو آپس میں محبت بانٹنے والی ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ فرمائیں. اور سرکار کا طریقہ تعلیم یہی تھا کہ سرکار خود سوال فرماتے تھے، بعد میں اس کا جواب عنایت فرماتے تھے. سرکار نے ارشاد فرمایا آپس میں سلام کرو، سلام کرو گے تو اللہ تعالیٰ دو دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا. یہ سرکار کی تعلیم ہے اور یہ اخلاق حسنہ حضور اسلام کا کہ ہمیں چاہیے کہ رشتہ داروں سے رشتہ داری جوڑیں. بات بات پر اگر کٹی ہو جا رہی ہے تو ہمیں دنیا نہیں دیکھنا ہے، ہمیں تو ان کی جانب دیکھنا ہے جو دنیا میں بھی اور آخرت میں ہمارے کام آنے والے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے خلق عظیم پر فائز فرمایا. یہ قرآن کا دعویٰ ہے. اس دعوے پر دلیل اگر پیش کی جائے تو کس کی دلیل ہو سکتی ہے؟ گھر والوں کی دلیل سب سے معتبر ہوتی ہے. اس لیے کہ میں آپ کے سامنے آیا ہوں، ڈبو کبو دستار میں ہوں، گھر والوں کے سامنے میں کیسا رہتا ہوں کسی کو کیا معلوم؟ گھر میں نماز پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا ہوں. نماز نہ پڑھنا یہ بھی بد اخلاقی ہے. اللہ نے پیدا فرمایا اور اس کی بارگاہ میں نہ جھکنا یہ بھی بد اخلاقی ہے. پتہ چلا کہ جب آدمی نماز کا پابند ہوتا ہے تو اس کے اخلاق اعلیٰ ہوتے ہیں. جب آدمی نماز کا پابند ہوتا ہے، اور ایسی پابندی نہیں طلبہ کرام کی نگراں کی ضرورت پیش آئے ہے، ڈنڈا لے کے دوڑائیں چلو نماز پڑھنے کے لیے. نماز وہ ہے جو آپ کے دل میں طلب پیدا کرے. جب مؤذن پکارے حی علی الصلاۃ تو آپ کو پکارنے کی ضرورت نہ ہو، آپ خود سے نماز کے لیے آؤ اور سب سے محترم پیشانی کو رب کے حضور میں جھکا دو. تو گویا کہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ بلند اخلاق کے مالک ہو. لوگوں نے یہی سمجھا ہے کہ کسی کو سلام کر لینا، مسکرا کے بات چیت کر لینا، یہ تکلف کہتے ہیں اس کو، تکلف والا معاملہ. انسان کے اندر کیا ہے؟ آئیے میں حضور علیہ السلام کے تعلق سے بتاؤں کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو سرکار کی سب سے پہلے جوز محترمہ ہیں اور الحمدللہ ہم سب کی ماں ہیں. بولے ہم سب کی ماں ہیں. حضور علیہ السلام غار حرا میں تشریف لے جاتے اور کئی دنوں کا کھانا لے جاتے، تھوڑا کھجور ستو وغیرہ، اور وہاں پر رہتے، آپ رب کی عبادت کرتے، ذکر و اذکار فرماتے. ایک دن آپ معمول کے حساب سے تشریف لے گئے اور غار حرا میں آپ نماز ادا فرما رہے تھے. اتنے میں جبریل امی آئے اور یہ پہلی وحی ہے جو حضور علیہ السلام کو نازل کی گئی. یہ پہلی وحی ہے جو حضور علیہ السلام پر اتری. اقرا، انہوں نے کہا اے محمد عربی پڑھیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نہیں پڑھا. 3 بار آپ نے فرمایا، کہا پڑھیے. جب رب کا نام لیا تو حضور علیہ السلام نے پڑھنا شروع فرما دیا. جب رب کا نام لیا تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. یہاں کئی باتیں ہیں کہ سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ تعلیم کے حوالے سے ہے. اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ تعلیم ایک ایسا اعلیٰ پہلو ہے کہ انسان کے اخلاق کو اجاگر فرما دیتا ہے. ایک آدمی کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، مثال میں آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ کے دل میں بات اتر جائے. باپ نے کہا اس کو میں اپنے حساب سے پڑھاؤں گا. آج کل بھی معاملہ یہی ہے کہ دینیات تو مفقود ہوتی جا رہی ہے، اللہ ماشاء اللہ غریبوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے. باپ نے کہا میں اپنے حساب سے تعلیم لوں گا. المختصری کی بڑے اسکول میں، بڑے کالج میں اس کو پڑھایا، ڈاکٹر بن گیا. دوسرا لڑکا پیدا ہوا، بیوی نے کہا میں اپنے حساب سے پڑھانا چاہتی ہوں. باپ بزید ہو گیا، نہیں میں پڑھاؤں گا. اس کو بھی کچھ بنایا، انجینئر بنایا. تیسرا لڑکا پیدا ہوا، اس کو بھی پروفیسر بنایا. 3 لڑکے پیدا ہوئے، تینوں کو اعلیٰ تعلیم دی. چوتھا لڑکا پیدا ہوا تو بیوی نے کہا اب میں اس کو اپنے حساب سے پڑھاؤں گی، اسے میں مدرسے میں ڈالوں. مجھے بتانا یہ ہے کہ علم جب ہوتا ہے تو بندہ بلند اخلاق کا مالک ہو جاتا ہے. چوتھا لڑکا پیدا ہوا، بیوی نے اسے عالم دین بنایا اور زندگی گزر رہی تھی.
ایک دن میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ لاؤ اپنے بچوں کو ٹولتے ہیں کہ تمہارا مشورہ صحیح تھا یا ہمارا مشورہ صحیح تھا. دونوں نے آپس میں مشورہ کیا. ماں نے اپنے بال وال کھولے اور چہرے پہ گرد و غبار لگایا اور باپ چھپ گیا کہ بچوں کے آنے کا ٹائم تھا. ڈاکٹر آیا. ماں نے کہا، ماں کی صورت دیکھتے ہی بیٹے نے کہا کیا حالت ہے تمہاری؟ تمہارے باپ نے بہت گالی دی ہے، آج مجھے مارا ہے. ڈاکٹر نے کہا بہت برے بھرے لفظوں میں، بہت بدتمیز آدمی ہے، اس نے تم کو مارا کیوں؟ آنے دو اس کی خبر لیتا ہوں. ڈاکٹر اپنے کمرے میں چلا گیا. دوسرا آیا. بیٹے نے ماں کے چہرے کو دیکھا. ماں نے پھر وہی کہا بیٹا غضب ہو گیا، آج تمہارے باپ نے ہم پر ظلم کر دیا، آج ہمیں مارا، ہمیں ڈانٹا اور ہمارے ساتھ برا سلوک کیا. بیٹے نے کہا لگتا ہے بوڑھا آدمی سٹیا گیا ہے، اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، اس کو ہم ٹھکانے لگاتے ہیں. تیسرا بیٹا آیا. اس نے بھی لگ بھگ ایسے ہی جملے کہے اور باپ سن رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہ ہائے ہماری کمائی کہاں گئی، جن کے لیے ہم نے کھانا اور کمانا ایک کیا تھا، خون پسینہ ایک کیا تھا. آج وہ بیٹوں کا نظریہ ہمارے بارے میں یہ ہے کہ ہر کوئی ابا جان نہیں کہہ رہا ہے بلکہ برے بھرے لفظوں میں یاد کر رہا ہے. چوتھا بیٹا آیا جس کو ماں نے عالم دین بنایا تھا، حافظ قرآن بنایا تھا. ماں کی صورت دیکھا، اماں جان کیا معاملہ ہے؟ کہا پوری بات وہی بتائی جو تینوں کو بتائی تھی. اب معاملہ یہ ہوا جب بیٹے نے دیکھا، کہا شاید کچھ آپ لوگوں میں غلط فہمی ہو گئی ہوگی، میں ابا جان کو سمجھا دوں گا، ماں کے حقوق کیا ہے میں بتا دوں گا، بیوی کے حقوق کیا ہے میں انہیں سمجھا دوں گا، آپ افو درگزر سے کام لو، آپ انہیں معاف کر دو، مجھے ملیں گے میں سمجھا دوں گا کہ آپ پر ظلم نہ کریں. جب چاروں بیٹے اکٹھا ہوئے، باپ نکلا اور چاروں بیٹوں کو اکٹھا بلایا. کہا میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیا اعلیٰ تعلیم دینے میں اخلاق نبی چھپا ہے یا علم دین عالم دین بنانے میں چھپا ہے. تو آج میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں اخلاق ہوتا ہے، جہاں علم ہوتا ہے وہاں اخلاق ہوتا ہے. اور یقین جانیں میرا اپنا تجربہ ہے، اللہ ماشاء اللہ جو عالم دین ہوتا ہے، میں کسی کی برائی نہیں کرنا چاہتا، نہیں تو لوگ بیٹھے بھائی یار خود ہی آئے خود ہی اپنے لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں، میں اپنے منہ سے اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں. علماء کی تعریف تو پروردگار عالم نے فرمائی ہے. انما یخشی اللہ من عباد العلماء، میرے بندوں میں اللہ فرماتا ہے میرے تمام بندوں میں جن کو ہم نے پیدا فرمایا ہے مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اگر کوئی ہیں تو علماء کی جماعت ہے، علماء کی جماعت ہے. تو جہاں علم ہوگا وہاں پر اعلیٰ اخلاق ہوگا. تو یہاں پر حضور علیہ السلام نے پڑھا سورہ اقرا کی آیتوں کو جو جبریل علیہ السلام نے پڑھایا، اور آپ کو پہلی وحی سے خوف محسوس ہوا، ڈر محسوس ہوا. آپ گھر میں آئے اور آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے ٹھنڈی لگ رہی ہے. اور جب آپ کو کچھ راحت ہوئی تو آپ نے کہا معاملہ ایسا ایسا ہے، آج آنے والا ایک آیا تھا اور ایسا ایسا ہوا ہے، مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے، خشیت والا نفسی، مجھے اپنی جان پر ڈر محسوس ہو رہا ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی جوزۂ مطہرہ ہیں، آپ کے بارے میں ہماری بیویاں ہمارے بارے میں کیا نظریہ رکھتی ہیں یا آپ خوب جانتے ہیں، جو صاحب جوزہ ہیں حضور علیہ السلام کی جوزۂ محترمہ امہات المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کیوں خطرہ محسوس کر رہے ہیں؟ آپ تو غریبوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کو جوڑتے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا. آپ یہاں بتائیں ایک بیوی کی گواہی اپنے شوہر کے حق میں کتنی پاک و صاف ہے کہ آپ نے جب بتایا کہ مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے تو آپ عرض کرتے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اتنے بلند اخلاق ہیں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا. اور قریب چلیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بارے میں آپ تھوڑا بتائیں، سرکار کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہو؟ کیا تم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہو؟ مطلب قرآن کی تلاوت کیا کرو، پورا قرآن اخلاق نبوی سے بھرا پڑا ہے.
یہ الگ المیاں ہیں کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں، قرآن ہم نہیں پڑھتے ہیں. کیوں؟ قرآن پڑھنے میں ہمیں کیا ملے گا؟ 10-15 ہزار 20 ہزار کی تنخواہیں ملیں گی. یہ تو میں نے زیادہ بول دیا کچھ. اس لیے آدمی اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہیں بناتا. لیکن جب آدمی حافظ قرآن بناتا ہے اللہ اس کے رسول پر توکل کر کے، تو یقین جانے اس راہوں میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی رکھا ہے اور آخرت بھی رکھی ہے. جو آدمی صحیح معنوں میں عالم بعمل ہوتا ہے، آج بھی دنیا اسے قدر کی نگاہوں سے دیکھتی ہے اور اس سے مصافحہ کرنا، ہاتھ چومنا، دعائیں لینا اپنی قسمت کا میراث سمجھتے ہیں. تو میں بچوں سے کہوں گا کہ آپ بنو حافظ قرآن، لیکن باعمل بنو، تاکہ جب گلیوں سے گزرو تو لوگوں کو یہ لگے یہ حافظ قرآن نہیں بلکہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے، کوئی غلام مصطفیٰ جا رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کانا خلق القرآن، پورا قرآن ان کے اخلاق سے بھرا ہے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو بلایا، امہات المؤمنین کو، 9 امہات المؤمنین ایک ساتھ میں. اور حضور علیہ السلام کے گھر کا معاملہ کیا ہے کہ 2 مہینے سے چولہے نہیں جل رہے ہیں. کہیں سے دودھ آ گیا ہدیہ، کہیں سے کھجور آ گیا، لیکن کوئی اسے مجبوری نہ کہے، نہیں تو سمجھے گا امام الانبیاء اتنے مجبور تھے 2 مہینے چولہے نہیں جلتے تھے. حضور فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اختیار دیا ہے کہ اے محبوب اگر آپ پسند کرو تو وہ پہاڑ جو تقریباً 8 میل پر پھیلا ہوا ہے اس کو سونے کا پہاڑ بنا کر کے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن حضور فرماتے ہیں میں نے اسے پسند نہیں کیا، میں نے غریبی ہی کو پسند فرمایا. 2 مہینے سے چولہے نہیں چل رہے ہیں، 9 امہات المؤمنین ہیں. آج ہمارے گھروں میں اگر خرچہ 1 مہینے کا نہ دیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کیا حالت ہوگی. جو لوگ گھر چلاتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا. مجھے آپ کو ایک پیغام دینا ہے کہ ہمیں اپنے نبی کی سیرت کو اپنے گھروں میں پہنانا ہے، اپنے بچوں کو بتانا ہے، اپنی بیوی کو بتانا ہے، اپنے معاشرے کو بتانا ہے، تاکہ معاشرے کی برائی جو پھیلی ہوئی ہے اگر انسان اخلاق نبوی پر عمل کر لے تو انشاءاللہ گھروں میں جو بے چینی ہے، بے قراری ہے، بدامنی ہے، یہ انشاءاللہ دور ہوتی نظر آئے گی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی 2 مہینے سے چولہے نہیں جلتے اور 9 بیویاں آپ کے تحت عقد ہیں. اللہ تعالیٰ نے آیت تخیر نازل فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے اے نبی کی بیویوں، اگر تم دنیا چاہتی ہو تو دنیا تمہیں دے دیا جائے گا، اور اگر تم اللہ اس کے رسول کو پسند کرتی ہو. تو حضور علیہ السلام نے اس پیغام کو اپنی بیویوں کے سامنے پیش فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ چولہے نہیں جل رہے ہیں، کپڑے پھٹے پرانے ہیں اور پردے کی جگہ پر پیون لگے ہوئے کمبل لٹک رہے ہیں. ان پریشانیوں میں اگر زندگی گزارنا ہے تو سبحان اللہ اچھی بات ہے، اگر نہیں تو تم کو دنیا کی دولت اللہ کی جانب سے ملے گی، ہم سے علیحدہ ہو جاؤ. آج کی بیوی ہوتی دولت جدھر دیکھتی ادھر ہو جاتی کہ ہم کو پریشانی نہیں چاہیے. لیکن امہات المؤمنین نے دنیا کی عورتوں کو پیغام دے دیا سب کے زبان پر، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے حضور نے فرمایا اے عائشہ جلد بازی نہیں کرنا جواب میں، بلکہ جا کر اپنے باپ سے مشورہ کر لو کہ حضور نے یہ کہا ہے، کیا رائے دیتے ہیں، اسی پر عمل کر لینا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی ذات کا نام ہے، ان سے پوچھا گیا اے ابوبکر بتاؤ دنیا میں تمہاری کیا تمنا ہے، دنیا میں تمہاری کیا تمنا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری پہلی تمنا یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، النظر الی وجہ رسول اللہ، حضور کے چہرے کو دیکھتے رہنا یہی صدیق اکبر کی سب سے بڑی تمنا ہے. حضور کے چہرے کو دیکھتے رہنا. شاعر کہتا ہے نہ ہم جنت میں جائیں گے نہ ہم دوزخ میں جائیں گے، کھڑا دیکھا کریں گے حشر میں صورت محمد کی صلی اللہ تعالی وسلم. النظر الی وجہ رسول اللہ، سرکار کے چہرے کو دیکھنا یہ صدیق کی پہلی تمنا. وہ انفاق و مالی علی قدم رسول اللہ،
اور جتنا اللہ نے مجھے مال دیا ہے سرکار کے قدموں میں قربان کر دینا، یہ میری دوسری تمنا ہے۔ اور تیسری تمنا، میری بیٹی حضرت عائشہ یہ سرکار کے عقد میں رہے، یہ میری تیسری تمنا ہے۔ تو جن کی تمنا یہ ہو کہ حضرت عائشہ ان کے عقد میں ہو، حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں حضور کہ جا کر اپنے باپ سے مشورہ کر لو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا فوراً افیکس نشر ادویہ یا رسول اللہ، کیا آپ کے معاملے میں، آپ کے تعلق سے میں اپنے باپ سے مشورہ کروں؟ کلا ہرگز نہیں، بل اختار اللہ و رسولہ، بلکہ آپ نے فوراً کہا مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو میں پسند کرتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ مجھے بتاؤ، یہ سرکار کا اعلیٰ اخلاق نہیں تو اور کیا ہے کہ گھر میں جلانے کے لیے چولہے جلتے نہیں ہیں، اور حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ ہمیں آپ کے در سے نہیں جانا ہے بلکہ ہمیں آپ کے قدموں میں رہنا، یہی میرے زندگی کی سب سے بڑی معراج ہے۔ سبحان اللہ۔ اور چلو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نو امہات المومنین نے کسی نے یہ نہیں کہا اے اللہ کے رسول ہمیں علیحدہ کر دیجئے، دنیاوی زندگی چاہیے، مال و متاع چاہیے، بلکہ سب نے یہی کہا مجھے اللہ اس کا رسول پسند ہے، مجھے اللہ اس کا رسول پسند ہے۔ اور آپ چلیں، یہ تو گھر کی گواہی ہو گئی، اور قریب کوئی ہوتا ہے آدمی کے تو اس کا خادم ہوتا ہے، خادم ہر حال میں، سفر میں، حضر میں اور سونے جاگنے میں اس کے ساتھ بھی رہتا ہے، تو جانتا ہے کہ ہمارے مالک کے اخلاق کیسے ہیں، ہمارے مالک کا طور طریقہ کیا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیا کہتے ہیں، اس سے پہلے ایک حدیث آپ کو اور بتا دوں جو دلوں کو منور کرنے والی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سرکار کی دعوت کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی دعوت پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ بھی بلند اخلاق کی دلیل ہے کہ غلام بلا رہا ہے اس کے یہاں بھی جا رہے ہیں، امیر بلا رہا اس کے یہاں، غریب بلا رہا اس کے یہاں۔ یہاں تک کہ ایک غریب صحابی نے دعوت کی اور ستو کھلایا حضور کو، اور کہا حضور کھانا کیسا لگا؟ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ بہت شاندار تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سامنے والے کو یہ احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ تمہارا کھانا اچھا نہیں ہے یا تم نے کم کھلایا، بلکہ حضور علیہ السلام اپنے اخلاق کے اعلیٰ منزل پر فائز تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بہت اچھا کھلایا۔ آج دسترخوان پر کتنے کھانے ہمارے آتے ہیں، اور کھانے کے بعد کھانے کی دعا کے بجائے کہتے ہیں آج کھانے میں مزہ نہیں آیا، آج یہ ہوتا تو بڑا اچھا رہتا۔ یہ ناشکری نہیں تو اور کیا ہے؟ جب انسان ناشکرا ہوتا ہے تو اللہ کی جانب سے نعمت چھین جاتی ہے۔ یہ تو کرم ہے سرکار دو عالم کا کہ وہ ہم ان کے امتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہیں چھین رہا۔ حضرت انس نے دعوت کی اور پرتکلف کھانا کھلایا۔ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں، اللہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یہ آپ کا خادم انس ہے، اس کے لیے دعا فرما دیجیے، اس کے لیے دعا فرما دیجیے۔ حضور علیہ السلام نے دعا ایسی کی کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کیا دعا کی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کس چیز کی ضرورت ہے بتاؤ، یعنی کون بول سکتا ہے؟ وہی بول سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مالک و مختار بنایا، وہی بول سکتا ہے جس کو اللہ نے مالک و مختار بنایا ہو۔ حضور نے فرمایا کس چیز کے لیے دعا کر دوں؟ ان کی والدہ نے دبے لفظوں میں عرض کیا اے اللہ کے رسول ان کے مال میں اور اولاد میں برکت کے لیے دعا فرما دیجیے، مال میں اور اولاد میں برکت کے لیے دعا فرما دیجیے۔ تو حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی تو حضرت انس کو مختلف بیویوں سے 100 سے زیادہ اولادیں ہوئی، 100 سے زیادہ اولاد ہوئی، اور مال اس وقت کھجوروں کے باغات تھے۔ آپ نے دعا فرما دی، سب کے باغ سال میں ایک بار پھل دیتے تھے، حضرت انس کا باغ سال میں 2 بار پھل دیتا تھا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ وہ حضرت انس کہتے ہیں 10 سال تک میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، آپ کی خدمت کی، لیکن 10 سالوں میں 10 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا ہے، ان 10 سالوں میں حضور علیہ السلام نے کبھی میں نے مجاز کے خلاف کوئی کام کر دیا حضور نے مجھے ڈانٹا نہیں، نہ حضور نے مجھے پھٹکارا، نہ حضور نے کبھی ایسی بات کی جو میرے دل کو لگنے والی ہو۔
بلکہ حضور ہمیشہ مجھے تسلی دیتے تھے اور مشفق باپ مہربان کی طرح میرے ساتھ پیش آتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پر کتنے تاجر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ماتحت بہت سارے نوکر کام کرتے ہیں۔ آپ کا اپنے نوکر کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ کیسے پیش آتے ہیں آپ کیا کھاتے ہیں؟ انہیں کھلاتے کیا ہیں؟ آپ ان سے بات چیت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ابے تبے کے علاوہ بات نہیں نکلتی ہے۔ کیوں؟ وہ آپ سے چھوٹا ہے، آپ سے مال میں کم ہے، آپ کے یہاں نوکری کر رہا ہے۔ یہ میرے نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ امت محمدیہ آج یہ پیغام لے کر کے جائے، اگر آپ نے غریبوں کو برابر حقوق دیے، آپ نے ان کو بھائی کی طرح بنایا، تو گویا کہ میرے نبی کے اخلاق پر آپ نے عمل کیا۔ اور وہ حدیث شریف، جب آدمی با اخلاق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ اور آپ آگے چلیں، شاگرد کی گواہی لے لیں۔ یہ شاگردان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، کسی استاد کے بارے میں گواہی لینا ہو تو شاگرد بہت بہتر جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے شاگرد ایک آئے نو مسلم، انہوں نے حضور سے کچھ طریقہ سیکھا اور اس کے بعد دعا کرنا شروع کیا۔ اے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور اس کے علاوہ کسی پر رحم نہ فرما۔ کیا دعا کیا؟ اے اللہ ہم پر رحم فرما اور حضور پر رحم فرما۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لقد تحجرت واسعا، تم نے اللہ کی رحمت اتنی لمبی چوڑی ہے، تم نے اس کو سمیٹ دیا۔ حضور علیہ السلام نے ان کو دعا کے آداب سکھائے اور دعا کے آداب سیکھنے کے بعد ان کو پیشاب آئی۔ نو مسلم تھے، دیہات سے چل کے آئے تھے، وہ مسجد ہی میں پیشاب کرنا شروع کر دیے۔ اللہ اکبر کبیر، مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیے۔ صحابہ کرام نے دوڑایا خوش کر کے، ان کو پکڑو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دعو، انہیں چھوڑ دو، ان کا پیشاب نہ کاٹو، اس لیے کہ حضور علیہ السلام جہاں اخلاق کے اعلیٰ مالک بھی تھے وہیں طبیب کامل بھی تھے۔ پیشاب رکنے پہ انسان بیمار ہو جائے گا، اس کو تکلیف ہوگی۔ آپ نے فرمایا اس کو پیشاب کر لینے دو، ان کا پیشاب نہ کاٹو۔ انہوں نے پیشاب کر لیا۔ حضور علیہ السلام نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ حضور علیہ السلام نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ ہماری مسجدوں میں معاملہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اندازہ لگا لیجیے۔ آج اگر کوئی تکبیر میں کھڑا ہو جاتا ہے، میں بھی مانتا ہوں تکبیر میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی کھڑا ہو جائے، اسلام یہ شدت کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ اس کو سمجھاؤ، پیغام دو کہ بھائی تکبیر میں بیٹھنا سنت ہے، اس کے بعد نہیں مانے مسجد سے بھگا دو، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، لیکن پہلے آپ نبی کے اخلاق پر عمل کرو۔ اس کو بتاؤ کہ تکبیر میں بیٹھنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ آپ نے بتایا نہیں، نبی کی تعلیم نہیں دی اور فوراً آپ جلال میں آ گئے۔ اسلام شدت کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ اسلام محبت کی اجازت دیتا ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے۔ پہلے نبی کی محبت کو ان تک پہنچاؤ۔ حضور علیہ السلام نے کیسے 23 سال کے عرصے میں مکے والوں کے دل میں اپنی جگہ بنا لی، کیسے مسلمان ہو گئے؟ محبت کے پیغام سے ہو گئے۔ جب انہوں نے پیشاب کر لیا، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا، چند ڈول پانی لے کے آؤ۔ سب پانی لے کے آئے، مسجد کو دھلا گیا، پھر ان کو بلایا آپ نے بلایا اور فرمایا انما هذه المساجد لذکر اللہ و تلاوت القرآن۔ سنو، مسجد پیشاب کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسجد یہ تلاوت قرآن کے لیے ہے، تسبیح کے لیے ہے، تحلیل کے لیے، اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں قسم خدا کی، حضور علیہ السلام کی باتیں میرے دل میں ایسا گھر کر گئی کہ حضور سے پہلے نہ کوئی میں نے معلم دیکھا تھا، نہ ان کے بعد کوئی معلم پایا۔ یہ حضور کا اخلاق، وہ شاگرد گواہی دے رہے ہیں کہ حضور نے اس طرح ہمیں تعلیم دی۔ اگر کوئی دوسرا بھڑکا ہوتا، غصہ دکھایا ہوتا، ہو سکتا ہے متنفر ہو جاتا، اسلام سے چلا جاتا، لیکن میرے نبی نے اخلاق کا ایک ایسا معیار دیا ہے کہ آپ اس معیار کو آپ پیش تو کرو۔ پہلے جب انسان اس معیار کو پیش کرتا ہے تو اپنے ہیں، غیر بھی اسلام کے دامن میں آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آپ قریب چلیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ شریف سے جب گئے تھے، آپ نے سنا ہوگا رات کی تنہائی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن غار ثور میں تھے، چپکے سے مکہ سے گئے تھے۔ ایک دن ایسا آیا
کہ پروردگار عالم نے آپ کو فاتح عالم بنا کر کے بھیجا، فاتح مکہ بنا کر کے بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے 10-12 ہزار کا لشکر ہے، اس میں انصار و مہاجرین ہیں، اور حضور اسلام اپنے قصوہ اونٹنی پر سوار ہے اور فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ چند ہی سال ہوئے تھے کہ آپ اللہ کے حکم سے فاتح مکہ بن کر کے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، قصوہ پر سوار ہیں۔ کوئی فاتح ہوتا ہے تو اس کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، گردنیں لمبی ہوتی ہیں، لیکن میرے حضور نے اخلاق کا ایک ایسا معیار دیا کہ حضور قصبہ پر سوار ہیں اور آپ کی گردن رب کی کبریائی بیان کر رہی ہے، رب کا شکر ادا کر رہی ہے۔ اے پروردگار عالم، گویا کہ میں عالم تصور میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی تو آپ کچھ اور نہیں کہہ رہے ہوں گے، بلکہ یہی کہہ رہے ہوں گے اللہ تیرا شکر و احسان ہے، جس مکہ سے ہمیں نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا آج اسی مکہ کا ہمیں فاتح بنا کر کے بھیجا جاتا ہے۔ آپ آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے گھر وہاں آپ ٹھہرے اور آپ نے عام اعلان فرما دیا، کوئی کعبہ میں داخل ہو جائے، حرم میں داخل ہو جائے، اس کے لیے امان ہے، کوئی گھر کے دروازے بند کر لے، اس کے لیے امان ہے۔ حضرت عباس آئے اور سفیان جو مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن تھے اس وقت، حضرت عباس نے کہا حضور ایسا کرم فرمائیں کہ عباس کے لیے بھی کچھ کہہ دیں، اس لیے کہ تعریف پسند آدمی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ نہیں دیکھا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، حضور نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ ابو سفیان نے جب اتنا سنا کہ ہمارا نام حضور علیہ السلام نے لیا ہے، یہی حضور کا اخلاق تھا کہ دشمن کو آپ نے سراہا تو بھاگا نہیں بلکہ قدموں میں گرے اور مشرف اسلام ہو گئے۔ کچھ دن کے بعد وہ مشرف اسلام ہو گئے۔ یہ حضور کے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ تھا کہ حضور نے دشمن کے دل میں بھی اپنی جگہ بنائی۔ اور جب مکہ فتح ہوا، جیسے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مکہ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ اکبر، وہ منظر سب شاہدان قریش کفاران مکہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کے راہ میں کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا تھا، جنہوں نے آپ کے گردن پہ اونٹ کی اونچی ڈالی تھی، جنہوں نے آپ کے گردن میں بل دیا تھا، جنہوں نے آپ کو تان و تشریح کی تھی، مسلمانوں کے قاتل بھی تھے، قاتل تو چھوڑ دیے، اس میں وہ بھی تھی جنہوں نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو چبایا تھا، ان کے کان ناک کو گلے کا ہار بنایا تھا۔ تمام کفار مکہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دیکھ رہے ہیں، کفار مکہ کے پیر للکار ہیں، یار محمد عربی فاتح عالم بن کر آئے ہیں، آج تو ہماری بوٹی بوٹی کی خیر نہیں ہے۔ اور یقیناً اگر حضور بدلہ لینا چاہتے تو حضور حق بجانب تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، شرمسار ہیں، تو آپ نے ایک آواز بلند کی، اے مکہ والو تم ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ اے مکہ والو تم ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو، کیا سوچتے ہو؟ تو مکہ والوں نے کیا کہا؟ آپ اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ کریم بھائی ہو اور کریم بھائی کے بیٹے ہو۔ اللہ اکبر، ایسے کریم میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں۔ ایسے کریم کہ دشمن بھی بھیک لینے کے لیے تیار ہے، مانگتا ہے کہ اگرچہ ہم نے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے لیکن یہ ایسے کریم ہیں کہ یہ بدلہ نہیں لیں گے۔ حضور اسلام نے ارشاد فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم لوگوں نے کتنا ستایا اور دین کی راہوں میں کتنی رکاوٹیں ڈالی، تم نے مسلمانوں کو شہید کیا، لیکن آج میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ اللہ، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا تھا؟ کنویں میں ڈال دیا تھا، اپنے جانتے تھے ان کو مار دیا تھا، اپنے نالج میں اپنی جانکاری میں کنویں میں ڈالنا ان کو مار دیا تھا کہ اب وہ زندہ نہیں ہیں، لیکن پروردگار عالم بھائی تو کنویں میں جھانک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ بھائی کنویں میں دیکھ رہے ہیں،
اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور مصر کا بادشاہ بننے کے بعد جب کھانے کی تنگی آئی اور فاقے سے ان کی جان حلق میں آئی تو پہنچے، اور ایک ہی نظر میں یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ ہمارے وہی بھائی ہیں جنہوں نے ہماری جان لینے کی کوشش کی تھی، اور پھر بھی آپ نے غلہ دیا، لوٹایا، اور اس کے بعد دوبارہ گئے تو یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ میں یوسف ہوں، تو بھائی شرمسار ہو گئے کہ آپ تو بادشاہ وقت بھی ہیں، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، آج ایسا نہ ہو کہ آج ہماری گردنیں اڑا دی جائیں۔ یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، اے میرے بھائیوں آج تم پر کوئی ملامت نہیں، ایک لفظ نہیں کہا جائے گا، تم سب کو میں اللہ اس کے رسول کے واسطے آزاد کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے جب مکہ والوں کے سامنے یہ اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش فرمایا، اے مکہ والوں میں تم کو اللہ اس کے رسول کے لیے آزاد کرتا ہوں، جاؤ تم کو کوئی باز پرس نہیں ہوگی، جاؤ تم اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ مکہ والوں نے جب اخلاق محمدی کو دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ، لوگ سمجھتے اپنے گھروں کو چلے گئے ہوں گے کہ چلو جان بچی، نہیں، بلکہ اسلام اگر پھیلا ہے تو اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے۔ اسلام پھیلا ہے تو اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے۔ حضور السلام نے ایسا اعلیٰ اخلاق کا تلوار چلایا کہ سب آئے، قدموں میں گرے، مشرف اسلام ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ حضور اسلام کا وہ اعلیٰ اخلاق ہیں کہ دنیا اگر آج اس پر عمل پیرا ہو جائے تو یقیناً ہمارے گھروں سے بے چینی اور بے قراری انشاءاللہ دور ہو جائے۔ حضور اسلام نے تو دشمنوں کو معاف فرما دیا۔ آج ہمارا یہ حال یہ ہے کہ ہم سگے بھائی میں بول چال نہیں ہے، سالوں سال بول چال نہیں ہوتی ہے۔ یہ آپ کو کس نے بتایا کہ سگے بھائی سے بول چال نہیں کرو گے تو آپ ترقی پا جاؤ گے؟ حضور فرماتے ہیں جب آدمی صلہ رحمی کو روک دیتا ہے، رشتہ داری کو کاٹ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترنا اس پر بند ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ نے ترغیب دلائی کوئی چھوٹا بن کر کے جائے تو سلام تو کرے، اس کے بعد اس کے گھر میں ایسی خوشحالی آتی ہے کہ اس کو زمانہ دیکھتا رہتا ہے کہ بندہ غریب تھا مالدار کیسے ہو گیا؟ مالدار اس لیے ہو گیا کہ حضور کے اخلاق پر اس نے عمل کیا۔ لہذا میرے بھائیوں، پروگرام کرانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ نبی کے اخلاق پر عمل کیا جائے۔ آپ نے سنا ہوگا انہی کفار مکہ میں ایک تھے عثمان ابن طلحہ۔ حضور علیہ السلام مکہ فتح ہونے سے پہلے جب حضور علیہ السلام ایک مرتبہ سے کہا مجھے کعبہ کی چابی دے دو، جن کے پاس چابی رہتی تھی کعبہ شریف کی، کلید بردار کعبہ، حضور نے فرمایا عثمان چابی دے دو تاکہ میں کعبہ کے اندر جا کر رب کی عبادت و ریاضت کر لوں۔ عثمان نے کہا بالکل یہ چابی سب کو دے سکتا ہوں، آپ کے ہاتھ میں نہیں، اس لیے کہ آپ ہمارے مذہب کے دشمن ہو۔ حضور اسلام نے ارشاد فرمایا تھا اے عثمان وہ دن دیکھ رہا ہوں یہ چابی ہمارے ہاتھوں میں ہوگی، بولو یار، وہ دن دیکھ رہا ہوں، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو تو۔ عثمان نے کہا کیا مکہ والے ذلیل ہو جائیں گے، مکہ والے رسوا ہو جائیں گے تو یہ چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی؟ آپ نے فرمایا مکہ والے ذلیل نہیں ہوں گے، بلکہ یہ چابی اس دن تمہارے ہاتھ میں دوں گا جس دن مکہ والوں کو اللہ عزت عطا فرمائے گا، جس دن مکہ میں اللہ تعالیٰ مکہ والوں کو عزت عطا فرمائے گا۔ اور حضور اسلام نے جب انہیں معافی کا پیغام دیا تو سب مشرف با اسلام ہوئے، اللہ نے اسلام کی دولت دے کر کے ان کی عزت کو چار چاند لگا دیا۔ عثمان بن طلحہ نے سمجھا سب کو تو حضور نے معاف فرما دیا ہے، اب میری خیر نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے منع کیا تھا، اب لگتا ہے کہ حضور مجھ سے بدلہ لینے والے ہیں۔ حضور اسلام نے ان کو بلایا اور اپنے قریب میں بلایا جہاں پر آپ کھڑے تھے، اور چابی حضور اسلام کے ہاتھ میں تھی۔ عثمان آئے اور کہا عثمان وہ دن یاد کرو جس دن آپ نے کہا تھا یہ چابی میں تم کو نہیں دوں گا، وہ تمہارے جملے تھے، لیکن سنو محمد عربی کا جملہ یہ ہے یہ چابی اپنے پاس میں رکھو، جب تک تمہارے خاندان کا کوئی بچہ موجود رہے گا یہ چابی تمہارے خاندان میں موجود رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اخلاق نبوی نہیں تو اور کیا ہے
کہ حضور علیہ السلام کو چابی دینے سے انہوں نے منع کیا اور مشرف اسلام بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن جب نبی نے ان کو قریب بلایا علیہ السلام، جب بلایا اور اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کروایا تو وہ دشمن وہ بھی قدموں میں گرتے ہیں اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کو بلند اخلاق کا مالک بنایا ہے۔ آپ نے روایت سنی ہوگی، اخلاق کے پہلو سے جب بات کی جاتی ہے تو جب تک یہ واقعہ بیان نہ کیا جائے گویا کہ اخلاق پر بات ہی نہیں ہو پائی ہے کہ وہ بوڑھی عورت جو حضور گزرتے تو روزانہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، ایک دن گزرے کوڑا کرکٹ آیا، آپ نے اوپر دیکھا اور آپ چلے گئے، آپ نے دامن کو جھاڑا چلے گئے۔ دوسرے دن جن راہوں سے حضور گزرتے وہ بوڑھی عورت اپنے گھر کا پورا کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، حضور علیہ السلام کچرا اوپر سے آتا، آپ جھاڑتے اور آپ دعائیں دیتے چلے جاتے۔ آج یہی عادت ہمارے مسلم محلوں کی ہو گئی۔ کچرا کہاں پھینکنے کا ہے، کس کو تکلیف ہوگی، یہ ہم سوچتے ہی نہیں۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو پاک رہنا پسند کرتا ہے، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ طہارت یہ نصف ایمان ہے۔ اس مسلمان جماعت کا عالم یہ ہے کہ اپنے کچروں کو اپنے پڑوسیوں کے ہاں، پڑوسیوں کی چھت پر، پڑوسیوں کی کھڑکی میں اور عام روڈ پہ، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے، بلکہ اسلام نے صفائی کو پسند کیا ہے۔ جہاں آپ کو اپنا کپڑا صاف کرنا ہے، اپنا بدن صاف کرنا ہے، وہیں اپنے محلے کی صاف صفائی بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ 3 دن ہوا کچرا پھینکتے رہی، 4تھا دن ہوا کچرا نہیں آیا، 5واں دن، 6واں دن، حضور علیہ السلام نے پوچھا یار کیا معاملہ ہے، یہاں سے روزانہ کچرا آتا تھا آج نہیں آیا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ بوڑھی عورت بیمار ہو گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا بیمار ہو گئی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بیمار ہو گئی ہے، چلو اس کی تیمارداری کو چلتے ہیں، چلو اس کی تیمارداری کو چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو لیا، اس کے گھر پہنچے اور آپ نے دروازہ نوک کیا اور اندر تشریف لے گئے۔ بوڑھی عورت نے جب دیکھا کہ آج محمد عربی اور ان کی جماعت آئی ہوئی ہے، آج تو ہمارے خیر نہیں، آج تو ہم بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، کچرا ہم نے پھینکا تھا، آج جو ہے ہم سے بدلہ لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اماں جان کیسی ہو، طبیعت کیسی ہے؟ میں نے سنا تم بیمار ہو گئی ہو۔ آپ نے محبت کا ثبوت دیا، کہا تمہاری خیر خیریت لینے آیا تھا کہ 3 دن سے آپ کچرا نہیں آیا ہے۔ لوگوں نے بتایا آپ بیمار ہو، میں شکایت کرنے نہیں آیا ہوں، میں آپ کی عیادت کرنے آیا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا نصیب فرمائے۔ بوڑھی عورت نے جب دیکھا کہ وہ آدمی جس کے اوپر مسلسل میں اپنے گھر کا کوڑا پھینکتی تھی، اس کا مذہب یہ ہے، اس کا دین یہ ہے، اس کی عادت یہ ہے، اس کے اخلاق یہ ہیں، تو بوڑھی عورت نے کہا بیٹا جاؤ نہیں، جانے سے پہلے مجھے اپنے دین میں داخلہ عطا فرما دو۔ آج ہم نے حضور کے اس اعلیٰ اخلاق کو اپنے سے بہت دور کر دیا ہے، بہت دور کر دیا ہے۔ آج ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انسان اپنا بھلا ہو، دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، پریشان ہوتا ہے، اس سے اپنے کو کوئی لینا دینا نہیں۔ حالانکہ حضور فرماتے ہیں المسلم من سلم، کہ حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان کامل وہ ہیں جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ بھی اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے، جس کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ بھی گویا کہ انسان بلند اخلاق کا مالک ہوتا ہے۔ اور آپ نے وہ بھی سنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام کے اس اخلاق نے بوڑھی عورت کو مسلمان بنا دیا۔ اور حضور علیہ السلام جا رہے تھے، دیکھا ایک بوڑھی عورت اپنا بوریا بستر باندھے کسی کی راہ دیکھ رہی ہے۔ آپ اس کے قریب گئے، کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا بیٹا یہ میرا بوجھ میرے سر پہ رکھ دو، مجھے مکہ کے باہر جانا ہے۔ بوجھ حضور نے اٹھا کے دیکھا تو وزنی تھا۔ حضور اسلام نے فرمایا اماں جان یہ بوجھ وزنی ہے، آپ کو کہاں جانا ہے میں پہنچا دیتا ہوں، آپ کو میں پہنچا دیتا ہوں آپ کو۔ اور حضور السلام نے امام الانبیاء لقبات دیکھے، امام الانبیاء، کہیں اللہ نے یاسین فرمایا، کہیں طٰہٰ فرمایا، کہیں مزمل فرمایا، کہیں مدثر فرمایا، لیکن آپ اخلاق کو دیکھو۔
جن کے قدموں کے بو سے عرش معلیٰ نے لیے. ایک وقت آیا کہ جبریل رک گئے. اگر ایک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم. یا رسول اللہ اگر میں بال کے برابر اگر میں یہاں سے آگے بڑھتا ہوں تو اللہ کی تجلی کی وجہ سے میں جل جاؤں گا. یا رسول اللہ یہاں سے جانا, یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں, یہاں سے جانا آپ کا کام ہے, میں نہیں جا سکتا ہوں. حضور اسلام نے یہ فرمایا اے جبریل جب تم نہیں جا سکتے تو میں کیسے جا سکتا ہوں. بلکہ حضور وہاں سے آگے بڑھے اور اللہ کے قرب خاص میں پہنچے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کے قدموں کے بوسے عرش معلیٰ نے لیے ان کی اخلاق کو آپ دیکھو, ان کی سیرت کو آپ پڑھو. تو حضور اسلام نے فرمایا بوجھ وہ زمین ہے میں پہنچا دوں. حضور نے اپنے کندھوں پہ رکھا اور بوڑھی عورت آگے چل رہی ہے, حضور پیچھے جا رہے ہیں. بات کرتے کرتے جب مکہ کے باہر ہو گئے حضور نے فرمایا کہ اماں جان آپ کی منزل آ گئی ہے. کہاں؟ ہاں بیٹا آ گئی ہے, یہاں پہ رکھ دو. حضور اسلام نے اس کا بوجھا رکھا اور آپ چلنے لگے. اور جب آپ چلنے لگے تو بوڑھی عورت نے آپ کو روکا. بیٹا ایسا ہے تم بچے بہت اچھے معلوم پڑھتے ہو, میں نے سنا ہے کہ مکہ میں ایک محمد نام کا آیا ہے, لوگوں کے دین بدل رہا ہے. بیٹا تم بہت اچھے ہو, اس کی باتوں میں نہ آنا نہیں تو تم اپنے دین سے ہاتھ دھو لو گے. حضور اسلام جا کر بوڑھی عورت کے قریب بیٹھ جاتے ہیں. اماں جان جس کی وجہ سے تم مکہ چھوڑ کر کے آئی ہو وہ محمد کوئی اور نہیں, وہ میں ہوں. وہ محمد کوئی اور نہیں, وہ میں ہی ہوں. بوڑھی عورت نے کہا بیٹا اگر محمد تم ہی ہو میرے بورے کو پھر سے اٹھاؤ اور لے چلو اور ہاتھ بڑھاؤ, اس لیے کہ تمہارا اخلاق بتاتا ہے, تمہارا کیریکٹر. اب آپ یہ نہ کہیں کہ اس زمانے میں انگلش کہاں تھا, یہ آج کے زمانے میں آپ کو بتانے کے لیے, تقریب فہم کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بیٹا تمہارا اخلاق بتاتا ہے, تم جس دین کی تبلیغ کرتے ہو وہی دین سچا ہے. ہاتھ بڑھاؤ اور اپنے مذہب میں ہمارا داخلہ کر دو. یہ حضور اسلام کا اعلیٰ اخلاق نہیں تو اور کیا ہے. اور نوجوانوں کے لیے بس 5 منٹ کی گفتگو اور کروں گا. مجھے معلوم ہے کہ آپ کو گھر بھی جانا ہے, لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب حضور کی باتیں بیان کرنے لگا تو ٹائم جیسے بہت تیز بھاگتا ہے, باتیں رہ جاتی ہیں اور وقت ختم ہو جاتا ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا. صحابہ کرام کی جھرمٹ میں حضور ایسے بیٹھے ہیں جیسے ستاروں کے انجمن میں کوئی شمع جل رہی ہو. وہ آیا نوجوان اور اس نے کہا کہ میں آپ سے زنا کی اجازت لینے کے لیے آیا. اللہ اکبر, کیا زنا کی اجازت لینے کے لیے آیا ہوں. آج ہمارا بیٹا ہمارے سامنے ایسی بات کرے تو باپ لاٹھیاں برسائے گا, نہیں تو جو بھی اس کو کہہ سکے گا برا بھلا وہ کہے گا, گھر سے نکال دے گا کہ تمہاری ناخلف اولاد ہے, تو بیٹا بننے کے لائق نہیں. لیکن حضور علیہ السلام کی دور بھی نگاہیں اور میرا عقیدہ ہے, میرا حسن ظن نہیں بلکہ عقیدہ ہے کہ میرے نبی اس محفل کو مدینے سے ملاحظہ فرما رہے ہیں. دور و نزدیک کے سننے والے کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ آیا, آدمی آیا, صحابہ کرام نے سنا کہ یہ مانگ رہا ہے تو سب غصے میں آ گئے. حضرت عمر نے تو تلوار نکال لی. آپ نے منع فرمایا اور آپ نے اسے پانی پلایا اور آپ نے ارشاد فرمایا اے نوجوان دوبارہ بولو کیا بولنا چاہ رہے تھے. میں اس بات کی اجازت دینے آیا ہوں تاکہ آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کیا تم اس بات کو اپنی ماں کے ساتھ پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں کاللہ, بالکل ہرگز نہیں. کیا اپنی بہن کے ساتھ یہ پسند کرو گے؟ اس نے کہا بالکل نہیں. حضور علیہ السلام نے رشتوں کو گنانا شروع کیا اور وہ یہی کہتا رہا. پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر ماں, ہر عورت کسی کی ماں ہوتی ہے, کسی کی بہن ہوتی ہے, کسی کی خالہ ہوتی ہے, کسی کی پھوپھی ہوتی ہے. حضور علیہ السلام بات کرتے گئے, اعلیٰ اخلاق کا نمونہ آپ نے بہت ہی نرم انداز میں اس نوجوان کو سمجھایا. اس کے بعد آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا, عرض کیا اے اللہ اللہم طہر قلبہ, اے اللہ اس کے دل کو پاک فرما دے. اللہم طہر قلبہ, اے اللہ اس کے دل کو پاک فرما دے. وحسن فرجہ, اے اللہ اس کی شرمگاہ کو کی حفاظت فرما دے.
اور وغفر ذنبک، اور اللہ تعالیٰ ذنبہ اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ فرمایا گیا، روایتوں میں آتا ہے، آیا تھا بندہ زنا کی اجازت دینے کے لیے، لیکن حضور علیہ السلام نے ایک ایسی تلوار چلائی جس کو دنیا اخلاق کی تلوار کہتی ہے۔ آپ کا مرید ہو گیا، آپ کے قدموں میں گرا اور کہا، یا رسول اللہ کرم فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو، حضور کی دعا نکلنے میں تاخیر نہیں ہوئی، باب اجابت سے قبول ہو گئی، اور وہ بندہ آیا تھا زنا کی اجازت کے لیے۔ اس کے بعد کبھی وہ مسجدوں کی پہلی سب سے الگ نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ اگر اس کو بھگا دیا جاتا معاشرے میں کیسی برائی پھیلتی، لیکن حضور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس بگڑا ہوا انسان آئے تو آپ سیرت نبوی میں دیکھو، حضور علیہ السلام نے یہاں پر ہمیں کیا بتایا ہے، محبت کا برتاؤ کریں، اور محبت کا برتاؤ اگر آپ نے کیا تو یقیناً انسان آپ کی تبلیغ کا اثر بھی ہوگا اور سنت نبوی پر عمل بھی کرے گا۔ ایک دشمن رسول تھے جن کا نام تھا سمامہ بن آسال، یہ بھی حدیث شریف کا ایک ٹکڑا میں آپ کو بتا دوں۔ سمامہ بن آسال یہ بہت سے مسلمانوں کے قاتل اور بہت بڑے جنگجو تھے، بعد میں اسلام نے، اس لیے میں ادب سے نام لے رہا ہوں، بہت بڑے جنگجو تھے۔ صحابہ کرام ان کی طاق میں لگے رہتے تھے، کہیں یہ ملیں گے تو ان کو پکڑا جائے گا۔ حالانکہ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ کھانا پیٹ بھر میسر نہیں ہوتا تھا، لیکن اسلام کی محبت ان کے دلوں میں اس قدر رچ بس گئی تھی کہ انہیں ہر وقت اسلام ہی یاد آتا تھا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور زندگی بھر اس پر قائم رہے تو رب کی رحمتیں فرشتوں کی شکل میں نازل ہوتی۔ طاق میں تھے صحابہ کرام کی، غربت کا عالم یہ تھا، کھجور کھاتے، گٹلیاں رکھ لیتے، کچھ نہیں ملتا تو اسی کو چوس کر کے روزہ افطار کر لیتے، لیکن کبھی اسلام کی راہوں میں انہوں نے جو ہے مصالحت نہیں کی، بلکہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ہمیشہ جنگ کیا۔ ان کی بھی طاق میں تھے، یہ کہیں ملے تو ان کی خبر لی جائے، لیکن یہ بہت بڑے جنگجو تھے۔ اتفاق سے 4-5 صحابہ نے ان کو پکڑ لیا اور رات کا معاملہ تھا، لے گئے، سب نے مسجد نبوی کے ستون میں انہیں باندھ دیا کہ سرکار صبح تشریف لائیں گے تو ان کا معاملہ پیش کیا جائے گا۔ ان کو باندھ دیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا یہ سمامہ بن آسال ہیں؟ لوگوں نے کہا جی یا رسول اللہ یہ سمامہ بن آسال ہیں۔ کیسے پکڑا ان کو؟ بتایا لوگوں نے اپنی رودات کو۔ تو حضور اسلام سمامہ کے پاس گئے اور کہا کیا حال ہے تمہارا؟ کہا حال اچھا ہے، تیور وہی ہے، تیور وہی ہیں، حال اچھا ہے، اگر آپ نے معاف کیا تو اچھی بات ہے، ورنہ بدلہ لینے والے ہمارے پاس ہیں۔ حضور اسلام کچھ نہیں بولے اور صحابہ کرام انتظار میں تھے کہ حضور اسلام انہیں قتل کی اجازت دیں گے، اس لیے بہت سارے مسلمانوں کے قاتل تھے۔ حضور اسلام صحابہ کے قریب گئے اور فرمایا کہ انہیں دودھ پلاؤ، انہیں دودھ پلاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سارے صحابہ منتظر تھے کہ گردن کاٹنے کی اجازت ملے گی۔ حضور نے فرمایا انہیں دودھ پلاؤ۔ صحابہ کرام تو حضور کے متبع فرما بردار تھے، دودھ کا انتظام کیا گیا، ان کو پلایا گیا۔ حضور علیہ السلام دوسرے دن تشریف لائے اور وہی سوال کیا، وہی جواب، اور حضور علیہ السلام نے وہی اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کیا۔ اے میرے صحابہ غلط برتاؤ نہیں، انہیں دودھ پلاؤ، خاطر تواضع کرو، دودھ سے ان کی اضافت کرو۔ دودھ پلایا گیا۔ تیسرا دن ہوا، حضور آئے، آپ نے وہی سوال کیا، خیریت پوچھی، وہی تیور بندے کے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انہیں دودھ پلاؤ اور انہیں چھوڑ دو، انہیں دودھ پلاؤ اور انہیں چھوڑ دو۔ صحابہ کرام ہکا بکا ہو گئے، یا رسول اللہ اتنی مشکل سے، دل میں خیال کیا ہوگا اتنی مشکل سے تو پکڑا گیا ہے اور آپ چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن صحابہ حضور کی باتوں پر عمل کرنے والے تھے، دودھ پلایا، چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا کر کے آپ پلٹے اور سمامہ بن آسال لوگوں کے سامنے چلے بھی گئے، وہاں سے جا کر کھجوروں کے باغات میں گئے، کنواں تھا وہاں غسل کیا، اور اس کے بعد لوگوں نے سمجھا تھا کہ وہ تو چلے گئے، لیکن حضور علیہ السلام نے جو اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش فرمایا وہ دل میں اثر کر گیا، وہ دل میں گھر کر گیا۔
اس لیے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اے لوگوں، آپ نبی کے اخلاق پر عمل کرو، قسم خدا کہ تمہارا دشمن مرعوب ہوتا نظر آئے گا۔ وہ سمامہ بن آسال آئے، حضور اسلام نے فرمایا کیا خیال ہے، کیسے لوٹ کے آئے؟ کہا آپ کا جادو، آپ کا تیر ہم پر چل گیا ہے، آپ کے اخلاق کا میں شکار ہو گیا ہوں، یقیناً آپ نبی برحق ہیں، ہاتھ بڑھائیں اور کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام کر دیں۔ حضور اسلام نے کلمہ پڑھایا۔ میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نبی کے اخلاق کو آپ اپنے گھروں میں پیش کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرو۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی اعلیٰ اخلاق ہے۔ آج کسی کو نماز کی توفیق ملی، وہ پنج وقتہ نمازی ہے، وہ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے۔ نماز کی توفیق چھین لیا جانا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھین جاتی ہیں۔ جب اللہ کسی پر ناراض ہوتا ہے تو رزق کے دروازے نہیں بند کرتا۔ بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو رزق کے دروازے بند نہیں فرماتا، سجدے کی توفیق چھین دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو نماز نہ پڑھتے ہوں، نماز میں دل نہ لگتا ہو، اپنا محاسبہ کریں اور استغفار کی کثرت کریں۔ یہ دل جب زنگ آلود ہو جائے تو کسی لوہار کا لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اے لوگو، تمہارے جسم میں ایک لتڑا ہے گوشت کا، جب وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے تو پورا جسم زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کو کیسے صاف کیا جائے؟ تو حضور نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو، توبہ کرو۔ لہذا اے لوگوں، نبی کے اخلاق کو آپ اپنے گھروں میں، آپ پہلے اپنے دل میں اس کو ڈالیں کہ ہم نے جو باتیں سنی ہیں انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، اور اگر آپ نے عمل کیا تو جس حدیث پر ہم نے بات شروع کی تھی وہی حدیث پڑھتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہوں، ایک حق پر ہو اور صرف اس لیے جھگڑا چھوڑ دے کہ اللہ کے رسول نے صلح کے لیے فرمایا ہے، معاف کے لیے فرمایا ہے، عفو درگزر کا حکم دیا ہے، معافی کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے بھائی کو معاف فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے جنت میں گھر کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ اور فرمایا اگر کوئی جھوٹ چھوڑ دے، یہ بھی اخلاق سے گری ہوئی بات ہے، آدمی جھوٹ بولتا ہے، حضور فرماتے جب آدمی جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے جہنمیوں میں اس کا نام لکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنے جھوٹ ہمارے درمیان ہیں۔ نبی کے اخلاق کو سنتے ہیں، نبی نے جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ نبی کے اخلاق میں سے یہ ہے کہ سچائی اختیار کی جائے۔ آج انہی کا ماننے والا، انہی کا متبع، انہی کا عاشق کہنے والا جھوٹ بولتا ہے، اور ایک جھوٹ نہیں، دن بھر میں ہزاروں جھوٹ۔ تاجر ہے، جھوٹ بول کر کے مال بیچتا ہے، اور ہزاروں جھوٹ بولتے ہیں انسان، اس کے بعد اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ دعویٰ بے اصل ہے، جھوٹی ہے محبت تیری۔ اگر صحیح میں آپ عاشق رسول بننا چاہتے ہو اور دعویٰ ہے تو حضور فرماتے ہیں جس نے جھوٹ کو چھوڑ دیا جنت کے بیچوں بیچ میں اس کے لیے گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے ہو جائیں، جس کے اخلاق اچھے ہو جائیں، میرے نبی فرماتے ہیں جنت کے اعلیٰ مقام پر میں اس کو گھر دینے کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر پہلے ہم کو، اس کے بعد آپ سب کو، جملہ ناظرین کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور لائق صد مبارکباد ہے کمیٹی کے حضرات، اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضور کے میلاد کے صدقے میں ہمیں حضور کے اخلاق حسنہ پر، حضور کے اخلاق حسنہ پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھول کی سیر چمن، پھول چنی شاد رہے، باغ با جاتا ہے گلشن تیرا آباد رہے۔ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔